الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس طرح سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرت کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ برات روشی پڑھو جا محبت نال۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، انتہائی بہت بڑا صدمہ عزیزم محمد اسلم صاحب مرحوم دی
وفات حسرت آیات دا لیکن خلاق عالم دا یہ فیصلہ ہے کہ جے نفس نے جے روح نے این دنیا دے اتے آمنے بالآخر انہیں واپس چلا ملے. مالک لم یزل نے اس آہ دی ڈور اپنے حد اندر رکھی. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. فرمایا بابرکت وہ ذات جہدے قبضہ قدرت دے اندر ہے سارے جہانہ دی بادشاہی. موت دے پیدا کرن والا بھی میرا اللہ تے حیاتی دیون والا بھی میرا اللہ. اس واسطے تسا تے میں جرے کہہ دی تعزیت تے ویندے ہے ایو جملہ آہدے ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اساں سارے لوگ اللہ دے واسطے ہیں. کیا معنی؟ انا للہ سارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. سارا خالق اللہ ہے. اساں دے مملوک ہے. وہ سارا مالک ہے. اساں دے بندے ہیں. وہ سارا خالق ہے. مملوک کو نوکر کو کوئی طاقت نہیں جو مالک دے سامنے دم مارے. مالک دے سامنے کوئی عذر پیش کرے. فرمایا نا نوکر کو چاہیے مالک کو چاہیے نوکر کو چاہیے کہ مالک دی رضا دے نال راضی رہے. نوکر کو لو کہے پوچھا کیا کھاسو؟ وہاں کہ جو میرا مالک کھوے سی. کیا پیسو؟ جو میرا مالک پی لے سی. کیا پیسو؟ جو میرا مالک پوے سی. کتھا راسو؟ جتھا میں کو میرا مالک رہے سی. او بھائی تیری اپنی کوئی مرضی کوئی نہیں. وہاں کہ جے اپنی مرضی کرا ہاتھ وقت نوکر کیوں سلوا مارا. افسوس ہے اساں دعوے کریں دے ہیں نوکری دے, دعوے کریں دے ہیں غلامی دے, دعوے کریں دے ہیں خادم ہومن دے. کوئی آدھے میں نوکر اہل بیت دا, کوئی آدھے میں نوکر صحابہ دا, کوئی آدھے میں غلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا. دعویٰ زبانی ہے لیکن عملی میدان دے اندر اسا صفر ہے. یہ بڑا افسوس دا مقام ہے. جی میں آنکھیں سے زبان نال کے انا للہ اسا اللہ واسطے ہیں. چاہی رہا جو اللہ دے ہر فرمان دی ہر حکم دی اسا تعمیل کرے دے ہوئے سر تسلیم خم کر دوں ہاں کہ میرا مالک جو تیری مرضی ہے اسا تیری رضا نال راضی ہے. حدیث پاک دے اندر آندے اما عائشہ الصدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال ہو گئے میں کو تمہارے کٹھے, میں کہیں ایسا موقع نہیں ڈٹھا تسا ہاتھ اٹھائے ہوئے تے رب نے خالی بنایا ہوئے. جو تسا چاہیا ہوئے آکھیا ہوئے تے اللہ نے وہ نہ کیتا ہوئے. وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں محمد
اپنی رضا کو اللہ دی رضا دے تابع کر دیتے، اتنا تابع کیتے کہ ہن جو میری رضا ہو دیئے وہ رب دی رضا ہو دیئے، جو رب دی رضا ہو دیئے وہ میری رضا ہو دیئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ زندگی یہ تے اللہ نے تو حکم کو ایک امتحان واسطے ای دنیا تے بھیجے۔ میں نہیں آدھا اللہ دا قرآن آدھے خالق لم نزل فرمیدن لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اے میرا بندہ، میں تے کوئی امتحان واسطے بھیجے میں دیکھنا چاہتا کہ تمہارے وچوں کون بندہ اچھے اعمال کریں دے، کون بندہ نیک عمل کریں دے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نماز والا دے میں بڑا نیک کم کیتے میں، بے شک نماز نیک کم میں، روزے والا دے میں بڑا اچھا کم کیتے میں، بے شک روزہ بہت بڑا اچھا کم میں، لیکن نمازی بندہ اگر گھٹ تلیں لا بیٹھے، گھٹ ناپ کریں لا بیٹھے، بد اخلاقی کریں لا بیٹھے، معاملات اچھے نہیں ہیں، معاشرت اچھی نہیں ہے، رہن سہن اچھا نہیں ہے، ہمسائے دلال حسن سلوک نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وقت نماز تیرے اپنے واسطے آئی ہے، نماز تے اپنے واسطے آئی، او تے پڑھ گی دیوی مالک لم یزل نے جلے دین اسلام دا حکم دیتے تو قرآن نے آکھے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام داخل ہو، پورے پورے داخل ہو، دین داخل ہو، پورے پورے داخل ہو۔ اے نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ ہر روز تقریریں سن دے وے ایویں نا کلخانیاں جو عام ہوندی ہیں تے علماء کرام کو سن دے وے، لیکن سب کچھ جلے اٹھیں دے وے اتھائیں دلہ چھنڈک کے ہر شے اتھائیں دے اون دے بعد اجلا میں واز بیٹھا کرے نا اپنے واسطے بیٹھا کرے نا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مولوی جتنا تولا خیر خواہ ہے نا، اللہ دی قسم دنیا تے اتنا ہور خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ تُسا مولوی کو آدھے اے ملونٹا ملڑو چکرے سی کیا ہے، لیکن دیکھ دے جلے ساری دنیا تو جواب دے دیں دیئے، ڈاکٹر حکیم جواب دے دیں تے سکرات لگ وے دیئے، انہوں پیچھے آدھے وے سڈو حافظ صاحب کو یہ میں کہنا ہلو دے جاؤ کدہیں تو آدھے اگو پیچھے حافظ صاحب اڑی کیتی ہے جو میں نہ آندھا، ایمان نال بولو، کدہیں منع کیتے روکے بھئی یہ بندہ دا میں نال نہ آلیں دا، لیکن میں ہن جڑا ہے نا این دے اتے یاسین پڑھن نہ آدھا، ختم کرن نہ آدھا، کدہیں آکے آوے ہولے بولیں دے وے، کدہیں آکے مطالبہ کیتے کہ نہیں، ہی تو بڑی کیڑی خیر خواہی ہے کہ جب روح اٹکی ہوئی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات، ہر موت واسطے ایک سکرات اور مشکل دی گھڑی ہے۔ میرے آقا نے سکرات کو لو پناہ منگی ہے، کیا منگی ہے؟ پناہ منگی ہے۔ اللہ میں کو موت دی سختی کو لو بچا، موت دی سکرات کو لو بچا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر ہن، رب نے اختیار دیتا ہا کہ آپ ون کے قبر دے اتے فرمے دے ہن قم باذن اللہ، میت قبر کھل دی ہے اٹھ کھڑی ہون دی ہے، آپ تے کلمہ پڑھ دیا، اس تو بعد آپ فرمے دے ہن مت باذن اللہ، اللہ دے حکم نال امر نال چلا جا۔ آپ نے قبر دے اتے ون کے آکھے قم باذن اللہ، میت اٹھیے حواس باختہ، چہرے تے ہوائیاں، اکھی کھلیاں ہویاں، ایویں دائیں بائیں دیکھے، پریشان حال۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کیا معاملہ ہے، کیا گالے، خیر تے ہے؟ آدھے یا نبی اللہ کئی سو سال ہو گئے میں کو فوت تھائے ہوئے، تو سنگلا اٹھائے میں کو جلا موت دے ویلے دا آخری جھٹکا ہے، وہ حالے تائی نہیں بھولیا، وہ سکرات حالے تائی نہیں بھولی، میں تہوں پریشان تھی گیا جو وط والا ہوں ولا دوبارہ وہ جھٹکا کھامنا پوسی کریں اندازہ نہیں کیتا تو سا نو خراب تھی ونجنا تے ڈاکٹر آکھے بھی نو چھکنے، ایک نوہوں کو علیحدہ کرے دے ہوئے کتنی تکلیف تھی دیئے، تے اے روح جسم دے روئیں چھوڑ دیئے، روئیں حدیث پاک دے اندر آندے کہ جب نیک آدمی دی روح پرواز کریں دیئے تو ایمیں ہوں دے جیویں مشک پانی دی بھری ہوئی ہے تے اگوں تسا رسی نال بدھیا ہوئے، جو ہی رسی کھولو پانی کٹاوٹ فوراً چلوے سی ایک بوند باقی نہ راسی، تے گناہگار آدمی دی روح میرے آقا نے فرمایا جی میں ککر دی کانٹے دار جھاڑی ہوئے مجھے اتے کپا کو ولہٹ دیو وچلے کپا کو علیحدہ کرنا چاہسو، وہ دھانیاں کر کے کہ ریزہ تھی کہ علیحدہ تھی سی گناہگار دی روح، فرمایا انہیں جب پیرا کھولو ہر روح قبض تھی من شروع کریں دیئے، سب تو پہلے پیرا دے ناخونہ کھولو وجناب آکے گٹیاں دے اندر اڑوے دیئے، وط اللہ دے فرشتے چھکے نن ادھڑے نن وط بوڑیاں تے آکے اڑوے دیئے، وط تاکے کولہیاں دے اتے وطی میں دل تک جب تک کے سینے تک آتیے بندہ دہدہ کیا ہوں دے ہوش و حواس دے اندر ہوں دے ایکو او کلفت تے او تکلیف محسوس تھی دیئے، لیکن اسا کو خیال نہیں ہے تجل نیک بندے دی روح قبض تھی دیئے، اللہ دے ملائکہ استقبال واسطے آمین، اللہ دا قرآن دا کھڑے اس ویلے ملائکہ دی جماعت آن دیئے، او آکے خطاب کریں دیئے، اس بندے کو آکے آ دیئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے آکے استقبال کریں، حدیث پاک دے اندر میرے آقا نے نقشہ لسائے، ایویں دور کلو آکے دائیں بائیں سجے کھبے قمقمیاں دی صورت دے اندر آنن بلدے ہوئے جیویں ستارے ہوئن، ایویں آنن ہولے ہولے نیڑے تھینن، آہستہ آہستہ نزدیک تھینن، یکدم نہیں دے مطن بندہ گھبرا بنجے، ہولے ہولے آکے قریب آکے آدن اے روح مطمئنہ، اے روح اطمینان والی، ارجعی واللہ کے دی طرف اپنے رب دی طرف،
سمجھ آئی؟ موت اللہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے، موت اللہ دی ملاقات دا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ حضور پرزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ہی کہ جہاں پل لے جڑا حبیب کو اپنے محبوب دے نال ملاقات کروے دے۔ سبحان اللہ سے سبحان اللہ۔ سمجھ آندی؟ موت بری چیز نہیں، لیکن شرط ہے جو موت دی تیاری ہو۔ کیا ہوئے؟ بولو نا، تیاری ہوئے۔ کراچی تک دا سفر کرنا ہوئے، ہفتہ پہلے تیاری کر جلدے ہیں، گھر والے کو دیں سارے سوٹ کیس تیار کرائے، سارے اتنے کپڑے نال رکھائے، اتنا ساز و سامان، تولیہ، ٹوتھ برش، یہ وہ، پردیس ویندے پہ ہیں، کہیں کل منگو نہ ودے۔ اتھو تا منگی ہوئی شے مل ویندی ہے، اگوں اتھا او بھائی لاہور کراچی تک دے سفر دی تیاری واسطے اہتمام کرے دے ہیں، انتظام کرے دے ہیں، سوچ بچار کرے دے ہیں، زیادہ راہ تیار کرے دے ہیں، پیسہ پا ہوئے دیا میاں اتھا لوڑ آمنے تے جڑا مستقل سفر ہے اتھو منگیں کوئی شے ملنی بھی بولو نا نہیں ہے، ایک نیکی بھی کوئی نہ دے سی۔ یہ پیار کرن والی اماں، محبت کرن والا باپ، شفقت کرن والا بھیرا، یہ بھی اکسی نفسی نفسی۔ روز قیامت ایک بندے دی ایک نیکی کھٹی ہوئی ہو سی، اللہ فرمیسی وہاں گینڈا سارے کو دوڑ سی، ہر بندہ اکسی بیکوں اپنے نفس دی فکرے، پتہ نہیں میرے نال کیا بڑھ رہا ہے۔ بھائیوں ان دی تیاری کرنے سارا دماغ خراب نہیں میں زور لے دے ہے، عقل ساری ماری ہوئی نہیں ہے تو ہری ہمدردی واسطے آدھے ہیں، توڑے نال محبت ہے، جمیوں توڑے کرنچ آزان مولوی دے دا ہے، کہہ میں دیتی ہے بولو تے صحیح، کون آزان دے دے کرنچ؟ مولوی آ کے دے دے۔ جوان تھی دے وے نکاح کون پڑھویں دے؟ کہیں بھائی پڑھے؟ جی بھائی کون پڑھیں دے؟ مولوی نکاح پڑھیں دے، ٹھیک ہے نا؟ بل اس تو بعد سکرات لگ دیئے، سورہ یاسین آ کے کون پڑھ دے؟ جنازہ تو والا کون پڑھویں دے؟ جلے قبر دفن کریں دے وے دعا کون کرویں دے؟ کل خانیاں دے ہوتے دعا میں کون بیٹھا مانگدا ہوں؟ 40ویں تک تواڈی مغفرت دی دعا کون کرویں دے؟ اجڑ بھی تو سا دے وے بس ہی ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانے پیار دے۔ بھائی مولوی توڑا ہمدرد ہے تو کوئی واز نصیحت اس واسطے کرنے ہے آخرت چنگی تھی پوے، اور آخرت وہ دی چنگی تھی سی جن دے دنیا دے اعمال چنگے ہو سن۔ اگر دنیا دے اعمال چنگے ہو سن تو آخرت چنگی تھی سی، اگر دنیا دے اعمال چنگے نہ ہو سن تو آخرت بھی چنگی، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، اتھا جو کمامنے اگوں اندہ نتیجہ مل گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، دنیا دیاں لذتاں کو ختم کرن والی شے کو یاد کیتا کرو۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دیاں لذتاں ختم کرن والی کیڑی شے ہے؟ آپ نے فرمایا الموت الموت الموت، موت جے کو یاد ہے ان دے سامنے دنیا دی لذت کوئی لذت نہیں ہے۔ ایسا کریں خیال ہی نہیں کیتا، ہر روز جنازے چڑھنے ہیں، ہر روز کل خانیاں تے ویدے ہیں، لیکن دنیا دے زمزمیاں دے اندر، دنیا دے مشاغل دے اندر، دنیا دے لہو و لعب دے اندر اس قدر مشغول ہو دے ہیں کہ سب کو موت دی یاد۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تساں تے میں لذتاں دے پیچھوں پائنا ہے، میرا جملہ یاد رکھائے
لذت گناہ دیوں میں لذت نیکی دیوں میں اللہ والے اپنوں نیکی دی لذت آدھی ہے گناہگار گناہ دی لذت چاہیے لیکن سنو لذت دا دورانیہ حضرت قاری صاحب سنائے میری گل لذت دا دورانیہ لذت دا دورانیہ لذت دا وقت تھوڑی دیر ہے بہت تھوڑی دیر ہے چوری کیتی ہے کچھ دیر واسطے لذت آئیے جو میں مال مار کیتے نہیں یاری کیتی ہے کچھ دیر واسطے لذت آئیے کہ جناب میں فلاں تھی عزت برباد کرن واسطے گیا زنا کیتے لذت دا لمحہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیکن اس گناہ دا وبال اس گناہ کی مصیبت زندگی بھر رسی اور قبر دے اندر بھی تے حشر دے اندر بھی یعنی لذت ایک گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وبال صرف پوری زندگی نہیں بلکہ قبر دے اندر بھی تے حشر دے اندر بھی نیکی دا دورانیہ تھوڑا نماز پڑھنی ہے بھائی ٹھنڈا پانی ہے 1 منٹ واسطے 2 منٹ واسطے لگ سی نماز پڑھنی ہے 5 یا 7 منٹ 8 منٹ لگ سن لیکن نمازی کو لو پوچھو نماز دے بعد طبیعت فرحت آویندی ہے طبیعت دے اندر خوشی آویندی ہے ذہن ہلکا تھی میں دے وجود تو بوجھ اتر میں دے دورانیہ بہت تھوڑا ہے 8 یا 10 منٹ دائے لیکن ایدی فرحت ایدی خوشی دنیا دے ہوتے بھی ہیں تے قبر دے اندر جو ویسو میرے دوستو میرے بزرگو نماز اگو استقبال واسطے آئی کھڑی ہو سی ہاں حدیث پاک دے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن مررت بقبر موسیٰ میں حضرت موسیٰ کی قبر تو گزریا فَإِنَّهُ قَائِمٌ يُصَلِّي میں نکھے بھی وہ قبر دے اندر کھڑے ہو کے نماز کھڑے پڑھتے ہیں میرے دوستو میرے بزرگو حدیث پاک دے اندر آتے میرے آقا فرمینن جنہی بھی میت کو دفن کرو جس وقت قبر دے اندر ویندے وقوف ویلا غروب آفتاب دا دکھایا ویندے کہ جویں سورج غروب تھیمن والا ہوئے فرشتے آتے سوال و جواب کرن شروع کرو اے انہوں کو آدھے دعونی اصلی میں کو چھوڑو میری نماز قضا تھی دیئے پہلے دیگر دن نماز پڑھن دیو قصہ کہانی نہیں حضور دی حدیث بیٹھا سنے نا سمجھ آ رہی قبر آلہ مک نہیں ویندہ لک ویندے کیا تھی دے لک ویندے مک نہیں ویندہ اندھا تعلق ہوں دے وہ توڑا منتظر ہوں دے انتظار ہوں دے کہ کون میرے واسطے کچھ کر کے یعنی صدقہ و خیرات یعنی دعا و تلاوت یعنی ذکر اذکار درود شریف وہ پڑھ کے کر لے میرے بھیجے سی تے میرے واسطے راحت دا سامان پیدا تھی سی سمجھ آ رہی حضرت حافظ سے میرے نزدیک آ بیٹھن پہ ہوں موقع ہوں ٹھیک ہے نا میں نے کہا نہیں اوکھیا تھا نہیں بھی الگ دیا جی بھائی یہ آخرت دا سامان حافظ صاحب کو کرکھا بھائی بہت بڑا صدمہ ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ اللہ دا قرآن سکوا دے افلا یتفکرون افلا یتدبرون افلا یفقہون افلا یعقلون افلا یعلمون وہ کیا جان دے نہیں ہے کیا عقل کوئی نہیں تو کیا سوچ و بچار نہیں کرے کیا غور و فکر نہیں کرے کیا تدبر نہیں کرے یہ دنیا دی ہر شے ساری استاد ہے سورج جو نکل دے سویرے بڑی آب و تاب دے نال ہے کوئی نا لیکن جو ہی دوپہر تھی نن
تے بھلا ان دے بعد انہا زوال تھی دے غروب آفتاب دے ویلے دے وے جیڑا سورج ڈیہ کو اکھیں کڑھیں دے ہن او روندا ہویا زردی دے اندر واپس ویندا پیا ہوندے وہ تو کو سبق دیتی ویندا ہوندے میاں میں اتنا بڑا سورج ہو کے کہ زمین کو بھی کئی گنا بڑا ہاں لیکن میرے واسطے بھی غروب ہے تاری زندگی دا طلوع ہے تا او دے بعد غروب بھی ہے بھائی محمد اسلم اللہ انہوں دی مغفرت فرماوے آمین بہت متواضع انسان ہا منکسر المزاج انسان ہا مٹیا ہویا انسان ہا اکڑ غرور تکبر نہ ہے تکبر بہت بڑی چیز ہے تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد تکبر نے شیطان کو ذلیل و رسوا کیتا دوستو میرا ایک جملہ یہ بھی یاد رکھا ہے جا تو سا دنیا تے آن دے وے رون دے ہوئے آن دے بچہ جم دے رون دے چیخ مرے دے پتہ لگ دے فرمایا تو روندہ ہوئے آئیں زندگی ایمیں گزار جلے تو آئیں تو روندہ پیا ہمیں چاچے مامے بھیرا دوست سب کھل دے کھڑے ہیں ہس دے کھڑے ہیں کوئی آدھے میرا بھتیجا آ گئے کوئی آدھے میرا بیٹا آ گئے کوئی آدھے میرا بھانجا آ گئے خوشی کو نحال کھڑے تھی نے اور زندگی ایمیں گزار جلے تو دنیا تو ٹرے تو کھلدا ہویا بنجے دنیا تے قرون دی کھڑی کہ یار ساڑھا ہم درد لگا گئے ساڑھا ہم غصار لگا گئے ساڑھا خدمت گزار لگا گئے ساڑھا واہ بیلی حال لگا گئے جتنا کچھ تھی سکے مرن والے دے واسطے صدقہ و خیرات کیتا کرو ایدے نال ثواب پہنچ دے درود شریف پڑھیا کرو ذکر اذکار کیتا کرو کلمہ طیبہ پڑھا کرو ٹھیک ہے نا ایدہ فائدہ تھی دے میت کو کیا تھی دے حدیث پاک کی جاوے میت دی مثال ایمیں بڑھ دے ہوئے بندے دی ہوں دی جیرا دریاج بڑھ دا کھڑے نا تو آتے ہوں زندگی کی میں بچی کوئی آسرا سہارا دے بہا میت وہ ایمیں بڑھ دے ہوئے آدھی ہے بے کر لے میرے واسطے کوئی ایسال ثواب کرے ہا یعنی قرآن پڑھے ہا میرے ثواب پہنچا لے انہا محبتنا ربا مسئلہ رسی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کر گیا تیاری کر گیا تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل اے دنیا سمجھ مسافر خانہ کوئی آندہ پہ کوئی جاندہ پہ رات گزاری ہے شیش محل کوئی پتھڑے موت دے ڈھاندا پہ آتے کہیں گھر وچ پیا خوشیاں ہوں دیا کوئی دھانا مار کرلا پہ اتھو کئی سلطان سکندر لڑ گئے ایویں وارا ہر دا آدھا پہ ہے رات مشکل اے موت کہیں کو بھی نہیں چھڑے دی اے موت کہیں کو بھی نہیں چھڑے دی آدھی جو سر تے مہلت نہ دے دیے وس دے گھرانو جندرے مرے دی وس دے گھرانو جندرے مرے دیے رب دے سوائے رب دے سوائے کہہ تو نہ دردی یہ رات مشکل جکو موت دا ملین چٹھیاں
नावल सूरत ॾिठिया नावल सूरत ॾिठिया जेको मौत द मिलियल चिठिया नावल सूरत ॾिठिया नावल सूरत ॾिठिया ए फानी सारा जहान दसदा खुद कुरान पिया दसदा खुद कुरान पढ़ वेखो लिखिया नावल सूरत ॾिठिया नावल सूरत ॾिठिया पुछो हालियो ना तू दिल दे पुछो हालियो ना तू दिल दे जनो रूह ख्वाबां च मिल दे आ रूह ख्वाबां विच मिल दे गल्लां करे मिठिया मिठिया गल्लां करे मिठिया मिठिया नावल सूरत ॾिठिया बस आसम रब नो मना ले बस आसम रब नो मना ले थोड़ा वक्त अमाल कमाल थोड़ा वक्त अमाल कमाल वजरोसन गम विच अखियां नावल सूरत الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے تمام نافخواں حضرات نے جو نعت خوانی کی تھی تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود شریف تلاوت کی تھے یا اللہ پہلے جو ختم قرآن پاک کیتے گئے جنہ دوستاں ذکر اذکار تسبیحات کیتن گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات تلاوت کلام پاک کیتے نے جو کچھ صدقہ و خیرات کیتے نے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب عزیزم محمد اسلم مرحوم و مغفور کو پہنچا یا اللہ اس کلام دا ثواب انہاں دے بھائی صاحبان جنہیں پہلے دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ انہاں سب کو انہاں ثواب پہنچا انہاں دی والدہ ماجدہ والد ماجد مرحوم و مغفور کو اس دا ثواب پہنچا یا اللہ جتنے حاضرین دوست آئے بیٹھے جنہاں دے موتا اعزہ اقربا والدین رشتہ دار بھائی بند فوت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما اس کلام دا ثواب انہاں کو پہنچا یا اللہ ساری دعا اپنے موتاد حق دے اندر قبول اور منظور فرما
یا اللہ سارے گناہ معاف فرما، ساری خطاواں معاف فرما، سارے عصیان و نسیان معاف فرما، ساری بھولاں سارے جرم و قصور معاف فرما۔ یا اللہ خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہے، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے آج در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ اساں ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد